بخاری شریف میں، مسلم شریف میں باب قائم ہوئے ہیں الجہر بالتامین. امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے الجہر بالتامین، اونچی آواز سے آمین کہنا. اور پوری صحیح بخاری میں حدیث اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی درج نہیں کی ہے. ایک حدیث. میں دیگر کتابوں کی نہیں، میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں. یہ امام بخاری صحیح بخاری کتاب الاذان پڑھ لیں، باب نمبر 111، باب جہر الامام بالتامین، جہر الامام بالتامین. اور پھر آگے باب نمبر 113، اس میں ہے جہر المأمون بالتامین، امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا. یہ باب نمبر 111 ہے. اور باب نمبر 113 میں ہے مقتدیوں کا اونچی آواز سے آمین کہنا. لکھ لیے دونوں باب. اب آپ غور فرما لیں. باب جہر الامام بالتامین 111 نمبر باب. اب میں نے ترجمۃ الباب سنا رہا ہوں. پہلے عنوان آ گیا کہ اونچی آواز سے آمین کہنا امام کا، اور آگے امام بخاری درج فرماتے ہیں حضرت عطا کا قول کہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے تھے، جب مسجد میں آمین کہتے تو اونچی آواز بلند ہوتی. قول بیان کیا. پھر سیدنا ابو ہریرہ کا قول بیان فرمایا، وہ صرف یہ کہ کسی کی آمین ترک نہ ہو جائے بس. حضرت نافع کا بیان کیا کہ وہ آمین ترک نہ کرتے. یہ ترجمۃ الباب کا مواد آ گیا. باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے، امام بخاری نے باندھا. اور اس کے تحت جو حدیث دی امام بخاری، حدیث ایک ہی لائے، صرف اس موضوع پر حدیث ایک ہی ہے. اور اس حدیث میں اونچی آواز سے آمین کہنے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے، مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کاش اچھا ہوتا، میں ائمہ حدیث کی پیروی میں عرض کر رہا ہوں، بہت اچھا ہوتا اگر امام بخاری اس حدیث کو باب فی فضل التامین میں لاتے. اس حدیث کے مضمون میں الجہر بالتامین کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. اونچی آواز سے آمین پڑھنا، اس کا تو حدیث میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. لہذا فضل التامین میں لاتے تو بات زیادہ کھل جاتی. یہ وہ طریقہ جہاں محدثین نے ترجمۃ الباب سے اختلاف کیا ہے. حدیث سے کوئی نہیں کر سکتا، حدیث تو آقا علیہ السلام کی ہے. یہ پہلا باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے. باب نمبر 113 جہر المأمون بالتامین. اگلا باب مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے. کیا بولیے؟ اس کو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں. اس کے تحت بھی ایک ہی حدیث لائے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ہی حدیث صرف. اور وہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. مضمون ایک ہی ہے دونوں حدیثوں کا. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اے لوگو مقتدیو تم آمین کہا کرو. جس کی آمین ملائکہ کے قول کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے بخشے جائیں گے. اب اس پوری حدیث کے مضمون میں کہیں اونچی نیچی آواز سے آمین کہنے کا کوئی ذکر ہے؟ تم حدیث میں تو الجہر بالتامین کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اچھا ہوتا کہ یہ حدیث بھی باب فی فضل التامین میں لائی جاتی اور جہر فی التامین کا باب قائم ہی نہ کیا جاتا اور فقہا پہ چھوڑ دیا جاتا وہ قرائن دیکھ کر کہ کون جہر ثابت ہوتا ہے یا سر. یہ درایت حدیث کا مسئلہ تھا، روایت میں تو ہے نہیں. آپ سمجھیں؟ یہ ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کا فرق ہے جو میں سمجھا رہا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے. یہ آپ کے سامنے ہے ساری. ان کے بعد یہ کہنا کہ صرف بخاری سے دکھائیں، ہم نہیں مانتے. امام اعظم کی روایات جو ہیں ان کے مذہب بخاری مسلم میں ثابت نہیں، تو سارا کچھ آپ کے سامنے ہے.
امام اعظم امام بخاری کے بعد ہوتے تو کوئی اعتراض کا جواز بھی بنتا، وہ تو امام بخاری سے 2 نسلیں پہلے وہ گزرے ہیں، ان کے پاس ان سے اعلیٰ سندیں ہیں، ان کی بات زیادہ معتبر ہے، وہ براہ راست یا صحابہ سے سن کے روایت کرتے یا تابعین سے سن کے روایت کرتے. تو امام بخاری تو 3 4 5 واسطے درمیان میں ہوتے ہیں تب روایت کرتے. امام اعظم نے وہ حدیث از خود روایت فرما دی ہیں، اور ان کے ابواب انہوں نے ترجمۃ الباب الگ قائم کر دیے جس سے فقہ حنفی وجود میں آئی ہے. یہ ان تمام کتب میں اسی طرح یہ سارے ابواب ہیں. اور ایک اور بہت ایمان افروز میں کہوں گا، چونکہ بڑوں کی بات ہے، اکابر کی بات ہے، ہم تو ادباً ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں، طالب علمانہ طریقے سے سمجھا رہے ہیں. ایک حدیث ہے جس حدیث کے لفظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز میں پڑھی اور پھر آمین فرمایا، اور آمین کہتے ہوئے آواز کو نیچے رکھا، آہستہ آواز سے فرمایا. جب یہ حدیث آئی، کیا حدیث سن لیں، ان وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ پڑھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرات کی. فقال آمین، پھر حضور نے آمین فرمایا. وخفض بها صوته، جب آمین کہا تو اپنی آواز پست فرما لی. امام ترمذی نے یہ حدیث روایت، میں نے عرض کیا یہ امام ہیں، کمال ہے الحمدللہ، حدیث کے روایت کرنے میں کسی نے عدل کے خلاف نہیں کیا. یہ پہاڑ ہیں عدل کے، ایمان کے، تقوی کے، ثقافت کے، ایمانداری کے. اگر ان میں یہ کمی ہوتی تو دین کی عمارت دھڑام گر جاتی. حدیث لی ہیں، فرق کہاں آیا؟ ابواب چونکہ ان کا اجتہاد فقہی تھا، اجتہاد ابواب اپنی فقہی اجتہاد کے مطابق قائم کیے تو نتیجتاً اس کے معنی مطالب مختلف ہو گئے. اب حدیث آپ نے سن لی کہ حضور نے آمین آہستہ آواز سے کہی. اس حدیث کو امام ترمذی نے اور حاکم دونوں نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث صحیح. بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ ھذا حدیث، یہ حدیث صحیح ہے. حدیث بھی صحیح، آمین کو آہستہ پڑھنے کی حدیث. تو جب پہلی حدیثیں تھیں جس میں اونچی آواز کا کوئی ذکر نہ تھا، ان کو درج کیا جہری نمازوں کے باب میں، اور جب صراحت کے ساتھ آواز نیچے رکھنے کا ذکر آیا تو اس کو کس باب میں درج فرمایا وہ بھی پڑھ لیں. ترمذی شریف کا باب ہے کتاب الصلاۃ عن رسول اللہ، باب ما جاء فی التأمین، آمین کہنے کے باب میں. اہل علم میں تھوڑا مسکرا تو پڑے نا، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ. اس کا باب، اب اس میں جہر والا باب تو بنا نہیں سکتے تھے، الجہر بالتامین کا باب تو ممکن نہیں تھا اس حدیث کے لیے کہ حدیث خفض بها صوته، آواز پست کی. تو بہت اچھا ہوتا اگر امام ترمذی اس کے لیے اخفاء بالتامین کا باب قائم فرما دیتے، مگر وہ قائم نہیں فرمایا چونکہ مذہب فقہی اور رجحان کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو درج کر دیا آمین کا باب، عمومی باب بنا کے آمین کے باب میں. اب آمین کے باب میں فضیلتیں بھی ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں کہ اونچی یا نیچی. یہ تراجم الابواب اور احادیث الابواب کا مسئلہ آج کی رات میں امید کرتا ہوں خوب سمجھ میں آ گیا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.